السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك فيه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے مجھے اور آپ کو، کائنات کو اور ہر چیز کو پیدا فرمایا. بے انتہا و بے حساب درود و سلام نازل ہو کائنات کی سب سے بلند و بالا ہستی، شافیہ محشر، سابدی کوثر، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، کائنات کو، ہر چیز کو پیدا فرمایا. میرے بھائی، ایک حدیث کا گویا کہ ٹکڑا اس وقت میں پڑھا گیا. اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہمارے سامنے ایک خطبہ پیش کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت، رمضان کے عوامل، رمضان میں کیا کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں تفصیلی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اسی کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور اسی کو بیان کرنا ہے. میرے بھائی کی حقیقت یہی ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے بہت بڑا، بہت ہی اہمیت والا اور ایسا سیزن آ رہا ہے جو سیزن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے امتوں کو نہیں دیا. دنیا کے اندر تو بہت سارے انبیاء ہیں اور ہر نبی کی ایک امت ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مجھے اور آپ جو اعزازات، جو نوازشات، جو انعامات اللہ نے دی ہیں، میرے بھائی یقیناً بہت بہت
قیمتی اور بڑی نعمتیں دی ہیں، اس میں سے رمضان المبارک بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان شہر اللہ، رمضان جو ہے اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینہ اللہ کا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے میزبانی کا مہینہ۔ ویسے تو میرے بھائی ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری روزی کا انتظام کر لیا ہے، یعنی اللہ نے وعدہ کر دیا ہے قرآن کے اندر کہ جو بھی چوپایا ہے اس کی روزی کی ذمہ داری ہماری ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں رمضان میرا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسپیشل طور پر، خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو، برکات کو، رحمتوں کو نازل فرمائیں گے۔ میرے بھائی یہ تو ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں، کتنی نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کھلاتے ہیں، ہر ایک کھلاتے ہیں۔ کوئی جوس، کوئی فروٹ، کوئی کھانے کی چیزیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہر ایک کو پہنچاتی ہیں۔ ایک ہی دسترخوان جو ہمارا سال بھر ایک دو چیزوں سے بھر کر رہتا ہے، یعنی ہمارے دسترخوان کے اندر سال بھر میں دیکھا جائے تو ایک دو تین چیزیں ہی رہیں گی، لیکن وہی رمضان جب آ جاتا ہے تو رمضان کی برکت اور رمضان کی شان اور رمضان کا مہینہ جو کہ اللہ کے میزبانی کا ہے، اس کے صدقے کو فیر میں ہمارا دسترخوان ایسے نعمتوں سے لبالب بھر جاتا ہے کہ ہم سو بھی نہیں سکتے۔ بہرحال میرے بھائی مجھے ان باتوں کی طرف آپ کو کچھ توجہ دلانا نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا ہے کہ رمضان کا ہم لوگ احتراج کریں، رمضان کا استقبال کریں، رمضان کے لیے تیاری کریں۔ ہم میں سے بعض آپ کا خیال ذہن سے آ رہا ہوگا کہ بھئی رمضان ابھی دن ہے بہت، ابھی سے رمضان کے بارے میں بیان ہے، لیکن میرے بھائی رمضان کی تیاری آسمانے میں کب سے ہوتی ہے؟ رمضان کی تیاری ایک سال سے ہو جاتی۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، تو رمضان ختم ہوا تو کون سا مہینہ آیا؟ شوال کا مہینہ آیا۔ اللہ شوال کے مہینے ہی کے اندر فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اگلے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ حالانکہ ابھی رمضان کے لیے 11 مہینے ہیں، یعنی شوال کے حساب سے اگر دیکھیں تو شوال کو نکال کر اگر حساب کریں گے تو 11واں مہینہ، اور شوال کو ملا لیے تو 12واں مہینہ۔ لیکن میرے بھائی اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے، رمضان کے استقبال میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب اسی تیاری کرو۔ کیا تیاری ہے؟ رمضان کو سنوارا جا رہا ہے، رمضان کو مزین کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے لیے جنت کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے اکٹھی کی جا رہی ہے۔ آسمانوں میں جنت کے اندر مہینوں پہلے تیاری شروع ہو رہی ہے، تو کیا یہ رمضان کی تیاری میرے اور آپ کو دعوت نہیں دیتی کہ ہم چند دن پہلے رمضان کی تیاری نہ کریں؟ میرے بھائی ضرور دعوت دیتی ہے کہ رمضان کی تیاری ہم پہلے سے کریں۔ ہمارے گھروں میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں کوئی رسم و رواج ہوتا ہے، تو ہم مہینوں
پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے، گھروں کے اندر کے معاملات کے اعتبار سے مہینوں ہفتوں سے ہم تیاری شروع کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے رمضان کی تیاری بھی ہم مہینوں پہلے شروع کر دینی چاہیے، یا کم از کم ہفتے اور چند دنوں پہلے ہی شروع کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے، جس بندے کا رمضان اچھا گزر گیا، جس بندے کا رمضان اچھا گزر گیا، کیسے اچھے؟ عبادت کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، ماننے کے اعتبار سے، صلہ رحمی کرنے کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ہر قسم کی عبادات کے اعتبار سے ہمارا رمضان اگر اچھا گزر گیا، کہ رمضان کے پورے ہمارے 30 دن کے اندر ایک نماز بھی ہماری تکبیر اولا، تکبیر اولا کون ہے؟ تکبیر اولا. میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائی ان نمازوں کے پر کیا خامیاں ہیں؟ کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ ہم تو مزدوری پوری کہتے ہیں. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا جو انعام ہے، میری جو تنخواہ ہے، مجھے جو مل رہا ہے اس کے اندر کٹوتی ہو جائے، کم ہو جائے. لیکن میرے بھائی، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو چیزیں دی ہے، نماز دیا ہے، تراویح دی ہے، روزے دیے ہیں، صلہ رحمی دیا ہے، والدین کے حقوق کی ادائیگی دیا ہے، دین پر چلنا دیا ہے، اس کے اندر ہم کتنا کٹوتی کرتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پورا انعام مل جائے. میرے بھائی یہ ظلم ہے، ظلم. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی رمضان جو ہے ہم ابھی سے تیاری کریں. سارے کائنات کو اپنے ذہنوں سے نکال، ہماری جو چیزیں خریدنے کی ہوتی ہیں، کپڑوں کی تیاری ابھی سے ہم کریں. سامان خریدنا، یعنی افطار کے لیے جو سامان، یعنی رمضان میں ہمارے لیے جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے، ابھی سے ہم اکٹھا کریں، ابھی سے ہم خرید کر اس کو اسٹاک کر لیں. ایک نیت ہماری ہو، ایک عزم ہو، اور ہم اس کے لیے کوشش کریں. میرے بھائی سچے ارادے، سچی نیت اور سچے عزم کے ساتھ ایک آدمی قدم رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام کے راستے کھول دیتے ہیں، فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ کیسے ہوگا حضرت، ہوگا ضرور. ہم نے کبھی ارادہ تو کیا ہو، ہم نے کبھی کوشش تو کیا ہو، ہم نے کبھی قدم تو بڑھایا ہو. کوشش کر کے دیکھنے کے بعد اگر نہ ہو تو بھی کہنا چاہیے. ہمارے تو عزم ہی نہیں ہے، ہم پہلے ہی سے پھس سے دیکھیں گے. ارے کیا دے دیئے، کب دے دیئے؟ ہمارا مزاج ایسے بن گیا ہے کہ رمضان میں بھی، اور پھر جب 27 آتی ہے یا عید آتا ہے، سر پر جب کھڑا ہوتا ہے، اس وقت میں ہم دکانوں کے پاس دوڑے دوڑے بھاگتے ہی کہ بھئی چمپل خریدنا ہے، کپچی خریدنا ہے، ٹوپی خریدنا ہے، اکیرا خریدنا ہے، بنانا خریدنا ہے. ارے میرے بھائی، کچھ دن پہلے ہی ہم خرید لیے تو کیا ہو جائے؟ کیا اسی وقت میں خریدنا ہے؟ کیا اسی وقت میں بھیڑ بنا لی ہے؟ کیا اسی وقت میں ہم کو بازار کی طرف جانا ہے؟ میرے بھائی، ہم اس کا اہتمام کریں کہ ابھی سے ہم یہ سب چیزیں خرید کر انتظام کر لیں کہ ہمارا رمضان بازاروں میں نہیں کٹے گا، ہمارا رمضان ہوٹلوں میں نہیں کٹے گا، ہمارا رمضان گپ شپ میں نہیں کٹے گا، ہمارا رمضان ادھر ادھر گھومنے میں نہیں کٹے گا، بلکہ ہمارا رمضان مسجد میں کٹے گا. ارے بھائی کتنا اچھا ہے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ
جو وعدہ کہ میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ من سلم رمضان، جس کا رمضان اچھا گزر گیا، صحیح سالم گزر گیا، اس رمضان کے اندر آدمی نے طے کر کے پوری 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ امام جب تکبیر کہنے کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہم سب پہ کھڑے ہو کر انہی کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں، اس کا نام تکبیر اولیٰ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں نماز کھڑی ہو گئی ہم دوڑے آئے، ایسا ہی نہیں کہ ہم نماز کے لیے یہاں جماعت کھڑی ہو گئی ہم گھر سے نہیں کر رہے ہیں، 1 رکعت چھوڑ گئی، 2 رکعت چھوڑ گئے، 4 رکعت چھوڑ گئے، یہ نقص، یہ کمی ہے۔ اب جب کمی آئی تو ہمارا جو انعام ہے اس کے اندر بھی کمی رہے، اس لیے میرے بھائی ہم تہیہ کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں، اللہ سے مانگیں۔ اگر کوئی کہے حضرت اس وقت میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رمضان میں بونس آتا ہے، رمضان میں بلانا ہوتا ہے، رمضان میں ایسا ہوتا ہے، ہم وہ کچھ کرتے ہیں، اللہ سے مانگیے، ابھی سے اللہ انتظام کرا دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں ہے، ہمارے ہاں چھوڑ ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، ہمارے ماننے میں کمی ہے۔ اور خاص کر میرے بھائی مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو، ہماری جو ماں بہنیں ہیں، ان ماں بہنوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر رمضان مبارک کی کتنی مبارک راتیں ہیں، کتنی بابرکت راتیں ہیں، کیسی خوبصورت راتیں ہیں، ایسی راتوں کے اندر ہم اپنی ماں بہنوں کو بازاروں میں گھومنے کے لیے بھیج دیں، خریداری کے لیے بھیج دیں؟ جی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کوشش کریں، اپنے اعلیٰ اولاد کے اعتبار سے بھی کوشش کریں، اپنے ماں بہنوں کے اعتبار سے بھی کوشش کریں، اپنے پڑوسیوں کے اعتبار سے بھی کوشش کریں، سب کے لیے دعائیں بھی کریں اور سب کے لیے انتظام کریں، اور حبیب سے نظام بنا کر اپنے ماں بہنوں سے کہہ دیں کہ دیکھو رمضان نے خریدی برد ہے، اس لیے آپ کو جو سامان خریدنا ہو، آپ کو چاہے جو ہے اپنے کپڑے کا سامان خریدنا ہو یا جو ہے زیورات کے اعتبار سے خریدنا ہو، چاہے جو ہے وہ مہندی کے اعتبار سے کوئی بھی خریدنا ہو، ابھی سے میرے بھائی یہ ہم کوشش اگر کریں گے تو میرے بھائی ہمارا رمضان بہت اچھی طرح سے گزرے گا، ہمارے رمضان کے روزے صحیح ہو جائے، ہماری تراویح صحیح ہو جائے، ہماری عبادت جان والی نکلے گی، جان والی، بے جان نہیں ہے، ادھوری نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم رمضان کا احترام ہی کریں، استقبال، لوگ بولتے ہیں بہت، ہر جگہ یہ بات سنیں گے آپ کہ استقبال رمضان، استقبال رمضان۔ میں کہتا ہوں استقبال نہیں، احترام والا، احترام کرو کہ رمضان جو آ رہی ہے، اس کا احترام یہ ہے کہ ہم رمضان کے ایام میں مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، عبادت کے اندر لگنے والے بن جائیں، تلاوت کے اندر لگنے والے بن جائیں، ذکر کرنے والے بن جائیں، اچھے کام کرنے والے بن جائیں، دیووں یتیموں کو دیکھنے والے بن جائیں، ہمارے محلے کے اندر کون کون کیا حساب سے ہیں ان تمام کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اس طریقے سے جو ہے ہمارا رمضان اگر صحیح نکلا میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کیا وعدہ کیا؟ من سلم رمضان سلامت لہ السنہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں جس کے رمضان کی نمازیں وغیرہ سب صحیح نکل گئی، پورے سال اللہ کی مدد اس کو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو نمازوں میں بھی کھڑا کر لیں گے، ذکر میں بھی کھڑا کر لیں گے، تلاوت میں بھی کھڑا کر لیں گے، اچھے جتنے بھی اعمال ہیں جو رمضان میں اس نے کیا ہے ان تمام کاموں پر اس کو کھڑے کر لیں گے، اللہ کھڑا کرے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمارا رمضان صحیح ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی ہم ایک عزم کریں، ایک نیت کریں، کوشش کریں، یہ نہ سمجھے کہ بھائی دیکھیں گے یہ غلطی ہے، ہماری
کہ ہم سوچ کے رہ جاتے ہیں کہ دیکھیں گے، ابھی بعد میں کر لیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے یہی دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان یہ نہیں کہتا کہ مت کرو، یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چالاک ہے، بہت چالاک ہے۔ وہ خود سمجھتا ہے کہ اگر میں یوں کہہ دوں اس کو کہ مت کرو تو وہ ضد میں آ جائے گا، کہے گا کہ ایسا کیوں کہتا ہے، میں کروں گا، کر کے ضد میں آ کے کرنا شروع کرے۔ اس لیے بولے گا ارے کی کریں گے، بہت اچھا کام ہے، کرنا کہیے، ابھی تھوڑی دیر میں، ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے، ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس طریقے سے وہ ٹرم کو نکالے، آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ایسے کر کے رمضان آ جائے گا۔ پھر رمضان کے بعد سے کریں گے بول کے پہلا آسرا ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا آسرا۔ اس لیے میرے بھائی رمضان جو ہے بڑا حقیقتی ہے۔ اس کے اندر میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بھاؤ جو ہے 70% بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نفع فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض 70 کے برابر ہے۔ ابھی ہم ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ایک ملے گا، خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں تو 27 درجہ ملے گا، لیکن وہی رمضان میں پڑھ رہے تو یہ کا جو ہے 70 ہے، اور پھر خشوع و خضوع وغیرہ اگر ملا لیا جائے تو 27 کو 70 سے ملا لیں گے تو جو بنے گا وہ بنے گا۔ ہر کام کے اندر، ہر نیک عمل کے اندر۔ تو رمضان جو ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو دے رہے، اس کے اندر ہمارا احترام کون کون کرتے ہیں؟ ہمارا احترام یعنی روزے دار جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا انتظام کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کرا دیتے ہیں۔ صفدت شیاطین، جو شیاطین ہیں ان کا کام ہی گمراہ کرنا، ان کا کام ہی نقصان پہنچانا، ان کا کام ہی راہ راست سے ہٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان میں روزے سے رہیں گے، جی وہ نماز جانے کے لیے رہیں گے، قرآن پڑھنے والے رہیں گے۔ یہ بد وقت جو ہے ان کو سحری کے وقت میں ہی سنا دے گا، نماز کے وقت میں ہی سنا دے گا، یا ادھر ادھر گھمانے لگے گا۔ یہ کہہ کر میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سرکش و شیاطین ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کراتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اور قید کرا کے ان کو سمندر کے اندر ڈالتے ہیں۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں جنگل کے اندر کے جو جانور ہیں، سام بچھو ہے، شیر ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے روزے دار کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا انعامات ہے میرے بھائی! ایک بندہ، ایک انسان ہے معمولی سا، ان شیروں پر اس نے کیا احسان کیا، ان مچھلیوں پر اس نے کیا کرم کیا، ان سام بچھو کا اس نے کیا بنایا۔ یہ اللہ کا انتظار ہے کہ اس بندے کے لیے وہ دعا کرے۔ تو پھر ہم کیوں خواب غفلت میں رہیں، ہم کیوں کھیل تماشے میں رہیں، ہم کیوں ادھر ادھر رہیں؟ کیونکہ دعاؤں کو لینے والے بنو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حدیث میں تو کہا جا رہا کہ یہ دعائیں کریں، یہ دعائیں کریں، لیکن ہم بازار گھومتے رہیں تو کیا دعائیں مل جائیں گی؟ نہیں میرے بھائی، جو عبادت کرنے والا ہے، جو روزہ رکھنے والا ہے، ذکر بننے والا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، اس کو ملے گی۔ جو ادھر ادھر گھومنے والا ہے اس کو کیا بنے گا؟ اس کا ہاتھ پہلے بھی خالی تھا، آج بھی خالی ہے۔ بہرحال میرے بھائی، رمضان جو آ رہا ہے اس کا ہم استقبال کریں، اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے کوشش کریں، ایک عزم لیں، ہم ایک ہمت کریں، اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے تمام افراد کو جوڑ کر ایک مشورہ کریں، بیوی ہے، بچے ہیں، بڑے ہیں، سب کو رکھ کر بھی رمضان آ رہا ہے، ہم کیا کریں، کیسا کریں؟ سب کی رائے لے کر بھائی دیکھو ایسے کریں گے، ایسے کریں گے، سسٹم بنا۔ بزرگوں کے گھروں کے اندر کا نظام یہی تھا، بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ کا نظام تھا کہ رمضان کے اندر وہ ایک نظام بنا دے،
ان کی گھر کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایسا نظام بناتے تھے کہ گھر کے اندر 24 گھنٹے عبادت ہوتی رہے، ایسا نظام۔ ارے ہم بولتے ہیں اللہ والے اور یا اللہ بزرگان دین فلانا فلانا، ارے یہ بزرگان دین ایسے ہی ہو گئے جیسے ہم گھومتے پھرتے ادھر ادھر کی بات کرتے ٹہلتے گالیاں دیتے ہو گئے کیا؟ نہیں، انہوں نے ساری قربانیاں دی، انہوں نے نظام بنایا، عمل میں آئے، میدان عمل کے اندر انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ تو پھر اللہ نے ان سے کہا الا اولیاء اللہ، میرے دوست ہے، یہ کوئی قسم بھی کھا لینا ہے، لَأَبَارَهُ اللَّهُ، اگر کسی کے بارے میں یہ قسم کھا لیا تو میں ضرور اس کو پڑھ کے رہوں گا۔ یہ ہیں اللہ والے لوگ کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کر لیتے ہیں، اپن کھا لیتے، اس کو کر کے میں رہوں گا۔ طریقے غیر ہوں گے لیکن اللہ جو چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے وہ کر کے بتا دے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آ رہا ہے کہ بارش بہت ہو رہی تھی، پانی جو ہے شہر کے اندر آ رہا تھا، پانی بہت زیادہ ہو کر شہر کے اندر آ رہا تھا، تالاب وہاں کا باندھ جو ہے وہ ڈیم کا وہ دیوار ٹوٹنے کو تھی، لوگ پریشان ہیں، پانی بھر کے اگر وہ در ٹوٹ گیا تو ہمارا شہر جس کے اندر کتنے بھی افراد ہوں سب برداشت ہو جائے، پانی اتنا سارے گھر بہہ جائے گی، سب ہو جائے گی۔ تو اس بزرگ کے پاس جا کر لوگوں نے منت سماجت کی، حضرت ذرا دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، دعا کر۔ حضرت ڈانٹے میں کیا کر سکتا ہوں، خدا کا کیا ہے، خدا کے حق میں سب کچھ ہے، تم اللہ سے مانگو، میرے پاس آ کے کیا کرتے۔ لوگوں کو معلوم تھا یہ اللہ والے ہی پہنچے میں ہی، بہت منت سماجت کی، بہت رویا گر رہا، تو حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے کر کے جو ہے ان کی جو لنگی تھی اس کو منگوا کر اس کو پانی میں بھگو دیا اور بھگو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا۔ سمجھا رہی بات؟ بارش ہو رہی ہے، بارش میں سکھانے کے لیے ڈال دے گا بھائی، لیکن حضرت نے جو ہے کیا وہ اللہ والے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیسے، لیکن اس کو جو ہے ڈبو کے ڈالا، اب کیا بھائی سب ختم ہو گئے، اب دھوپ آنا شروع ہو گیا۔ ایک نظام ہے، ماننے کا طریقہ نہیں، کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وعدے ہیں ان کی کوئی بھی ادا اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ کر کے دکھا دیتے۔ تو میرے بھائی بارش ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، بند ٹوٹنے کے قریب تھا، ڈیم ٹوٹ کے فساد ہو سکتا تھا، لیکن اللہ والے کا ایک عمل انہوں نے جو ہے اپنی لنگی کو بھگا کر بارش کے موسم میں سوکھنے کے لیے رہنا، اللہ نے فوراً کیا کہ میرے بندے کی لنگ سوکھ جائے، اس لیے بارش کو ختم کر دیا، سورج کو بھیج دیا، سورج آ گیا تو بارش کا معاملہ ختم، تو پانی بھی کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو میرا ہر پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو بندہ سچا ہوتا ہے، عزم و ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے مدد کرتے ہیں عرض یہ کا بات سے۔ تو بھائی میرے بھائی ناشتے میں یہی درخواست ہے کہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں، اپنے ماں بہنوں کو بھی سمجھا کر کام کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔